کم اللہ کا پیغام تو پڑھیے. یہ 90 آیتیں پڑھ لیں, 89 آیتیں پڑھ لیں جس میں اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے, قرآن میں پیغام کیا. اچھا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ یا اللہ قرآن تو عربی میں تھا, ہمیں اردو ترجمے مل گئے, اردو تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی, اور دعوت اسلامی والوں نے تو جو کام کیا میں کہتا ہوں دنیا میں کسی نے نہیں کیا. قرآن کو جس طرح گھر گھر پہنچانے کا نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے, سبحان اللہ. سب سے پہلے تو کیا کیا, بچوں کے مدرسے بنائے, دنیا بھر میں بنا دیے, سارے فری, کوئی فیس نہیں. اس امت کو کتنے حافظ دعوت اسلامی نے دے دیے. اچھا پھر کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا, آپ ایسی نفسیات سمجھتے ہیں لوگوں کی. اب مثال کے طور پہ یہاں بھی میں بیان بچوں میں تو نہیں کر رہا, بڑوں میں کر رہا ہوں. اب کوئی بڑا ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے, بزرگ بیٹھے کہ یار قرآن تو میں نے بھی تلفظ سے نہیں پڑھا, ترجمہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا, مخارج تو مجھے بھی ٹھیک نہیں ہے, تفسیر تو میں نے بھی نہیں پڑھی, اب میں کیا بچوں کے مدرسے میں جاؤں. سبحان اللہ, امیر اہل سنت ہے نا. آپ نے کیا کیا, دعوت اسلامی میں ایک اور نظام رائج کیا, بڑوں کے مدرسے الگ کر دیے, کیونکہ بڑے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اچھا بڑوں کے لیے مدرسے ایسے نہیں بنائے کہ کاروبار چھوڑ کے مدرسے میں آ جاؤ, نہیں, کاروبار, جاب, اسکول سب اپنا اپنا کر لو کام. رات کو مغرب کے بعد, عشاء کے بعد علاقے کی مسجدوں میں دعوت اسلامی والے مدرسہ لگاتے ہیں, 15 منٹ کے لیے آ جائیں, اپنی تلاوت مخارج ٹھیک کر لیں اور جائیں, پھر گھر جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ہزاروں کی تعداد میں مدرسے پوری دنیا میں بن گئے. اچھا پھر ایک اور طبقہ, شیطان بھی تو ہے نا, دماغ میں وار کرتا ہے, یار مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار سے میں لیٹ آتا ہوں, گھر آتا ہوں تو بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. حالانکہ سچی بات یہ سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. چلو پھر بھی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, میں لیٹ فارغ ہوتا ہوں, دعوت اسلامی والوں نے کمال کیا, فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی ہے. اور یہ آن لائن مدرسہ کمال کا مدرسہ 24 گھنٹے چلتا ہے. آپ کو جو ٹائم اویلیبل ہے آپ پڑھ لیں, آدھا گھنٹہ موبائل سے کنیکٹ ہو, قاری صاحب بیٹھے ہوں گے, آپ کو 1 to 1 قرآن پڑھا دیں گے, ترجمہ پڑھا دیں گے, تفسیر پڑھا دیں گے. یعنی کوئی وہ طریقہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں. اچھا پہلے لوگ کہتے تھے یار پرانی اردو میں ترجمے ہیں, بڑا مشکل ہے ترجمہ سمجھنا. اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی قاسم صاحب کو ترجمہ قرآن کنز العرفان عطا فرما دیا. یار تفسیر ذرا پرانی اردو میں سمجھ نہیں آتی, نئی اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھ دی. اب کوئی کہے جناب تفسیر قرآن صراط الجنان خریدنے کے لیے 4-5 ہزار روپے چاہیے, ویسے مہنگے جوتے, مہنگی گڑیاں, سارے شوق پورے کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر نہیں خریدنی. چلو یہ بہانہ بھی توڑا ختم کر دیتے ہیں. دعوت اسلامی والوں نے پوری تفسیر جو ہے دعوت اسلامی کے پیج dawat-islami.net پہ فری ڈال دی کہ فری میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی. اچھا جناب پھر تھوڑی مشکل ہے, اردو پڑھنی سانو نہیں آندی, اب کہاں سے پڑھیں, یہ بہانہ ختم کیسے کریں. اس کے لیے کیا کیا, دعوت اسلامی والوں نے تفسیر قرآن آڈیو میں جاری کر دی. پڑھ نہیں سکتے, سننا شروع کر دو. مطلب وہ کون سا اسٹیپ ہے, یعنی ہماری ہر وہ بات پوری کر دی. پڑھ نہیں سکتے, ہمارے نابینا لوگ ہمیں ملے ماشاءاللہ, کہتے ہیں جو آڈیو میں تفسیر قرآن ہے, ہم نابینا, ہم تو نہیں پڑھ سکتے, ہم تو کبھی زندگی میں تفسیر قرآن نہ پڑھ سکتے. آج ہم آڈیو سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آنے لگ گیا ہے, اللہ کا پیغام سمجھ رہے ہیں. اگر اتنے سارے آپشن موجود ہوں اور پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم قرآن نہیں سمجھتے, تو بتائیں پھر قصور کس کا ہے. اور میں اس بیان کے آخر میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا نا کہ 89 کے قریب آیت, اے ایمان والو, کیونکہ وہ ساری تو میں آج بیان نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ روز کی ایک آیت آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ اور تفسیر. اچھا پھر آپ کہیں گے ہم قرآن میں ہم 89 آیتیں کیسے ڈھونڈیں گے, 6000 سے زیادہ آیتیں. اے بھی توڑا کم دعوت اسلامی نے آسان کر دیا, ایک کتاب ہی الگ بنا دی ہے. ہوں بولو, اس کتاب کا نام ہی اے ایمان والو ہے. وہ ساری 89 آیتیں الگ کر کے کتاب بنا دی. مکتبۃ المدینہ سے لے لو, خریدنی نہیں ہے, خرچہ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں, dawat-islami.net پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی, اپنے موبائل میں جمع کر رکھ لو, اور روز کی ایک آیت پڑھ لو. 90 دن کے بعد کم از کم یہ تو دل کو سکون ہوگا کہ میں نے جو 40 سال میں نہیں سیکھا تھا, 90 دن بعد وہ ساری آیتیں پڑھ لی ہیں جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے. شرمندگی تو نہیں ہوگی نا یار, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بہرحال آپ نے سن لیا. اب میں ایک آیت کم از کم بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ کریم نے, ویسے تو یہ ساری آیتیں پڑھنے والی اور سب میں شاندار میسیجز ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, سبحان اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی آرڈر فرام اللہ سبحانہ و تعالی. ڈائریکٹ اللہ مجھے اور آپ کو ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے, ہمیں پیغام مل رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنی مختصر آیت ہے, مگر یقین کریں اگر ان 2 چیزوں پر عمل کر لینا
بیڑا پار ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ کا دل میں خوف آ جائے نا، پرابلم یہ ہے ہمیں دنیا والوں کا خوف ہے، میں اللہ کا خوف نہیں۔ یار دوست نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لیں، ذرا پڑوسی نہ دیکھ لے، کہیں اور چلتے ہیں یار، یہ والا گناہ والا کام جو ہے نا فیصل آباد میں نہیں کرتے، کہیں اور چلتے ہیں۔ بندہ چھپ چھپ کے جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، علاقہ بدل بدل کے۔ یار لائٹ بند کر دو، ہیڈ فون لگا لو، کوئی دیکھ نہ لے۔ کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کا خوف ہے۔ کاروبار میں گورنمنٹ نہ دیکھ لے، ٹیکس والے نہ دیکھ لیں، اس کا خوف ہے۔ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، جو بےمانی کرنی کر لو۔ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی اپنے سودے میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، تھوڑے پیسے اگر اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے اپنے غلے میں کوئی گڑبڑ کر کے بڑھا بھی لے گا، کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ یہ حرام کی روزی بربادی لاتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلے والے کے پاس گئے اور آپ نے غلہ دیکھا، وہ ڈھیر غلے کا بڑا اچھا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بارش آئی تھی، یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اگر بارش سے گیلا ہو گیا تھا تو اوپر رکھتے نا، تاکہ گاہک کو پتہ چلتا کہ گیلا مال ہے، اس میں پانی ہے، تم نے چھپا دیا اس کو نیچے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا غور کرو، اس حدیث کی شدت کو محسوس کرو۔ اگر آقا ہی فرما دے کہ تم ہم میں سے نہیں، شفاعت کس سے لیں گے؟ ہیں جنت میں کس کے پیچھے جائیں گے؟ دامن میں کس کے جا کے چھپیں گے اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے؟ مگر آج افسوس یہ ہے کہ جس کو جدھر دھوکے کا موقع ملتا ہے، جس کو جدھر چانس ملتا ہے، وہ ادھر ڈنڈی مار لیتا ہے۔ ٹھیلے والے کے پاس جاؤ تو جناب اوپر اچھے اچھے فروٹ رکھے گا، پوری پیٹی لے کر آؤ، آدھی نیچے سے خراب نکلتی ہے۔ اس کو کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ سودا بھرتے بھرتے ایک آدھا سیب کم کر لے گا، یا اللہ نہ کرے تو بٹے ایسے مٹی والے رکھے گا کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ کہ تھوڑے سے پیسوں سے کیا کر لو گے یار؟ یہ ان چیزوں کو بچوں کو کھلاؤ گے؟